أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا بعد
حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 سے 93 تک یہ آیات میں نے تلاوت کی ہیں، 5 آیات ہیں۔ ان آیات کا جو ترجمہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی تفسیر صغیر میں کیا ہوا ہے، میں ان کا یہ ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کو اس ورلی زندگی میں زینت کے سامان اور اموال دے رکھے ہیں، مگر اے ہمارے رب، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ تیرے رستے سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں۔ پس اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں پر بھی سزا نازل کر، جس کا یہ نتیجہ نکلے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ یہاں پر وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے نوٹ لکھتے ہیں، یہاں پر میں وہ نوٹ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں نوٹ میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ زبردستی لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ گمراہی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ایمان لانے میں ان کی الہی امداد نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، عذابوں کو دیکھ کر آپ ہی توبہ کر لیں تو کر لیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اس پر اللہ نے فرمایا تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، یعنی قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا۔ اس پر اللہ نے فرمایا تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ یہاں پر مرزا بشیر الدین محمود احمد لکھتے ہیں تمہاری دعا قبول کر لی گئی، لیکن مرزا طاہر احمد صاحب کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پس تم دونوں ثابت قدمی دکھاؤ۔ یعنی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پس تم دونوں ثابت قدمی دکھاؤ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے راہ کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزارا تو فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کی راہ سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب غرق ہونے کی آفت نے اسے اور اس کی فوج کو آ پکڑا تو اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس مقتدر ہستی پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور میں سچی فرمانبرداری اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں۔
اللہ آگے فرماتا ہے ہم نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا کیا تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو مفسدوں میں سے تھا۔ پس اب ہم تیرے بدن کی بقا کے ذریعے سے تجھے ایک جزوی نجات دیتے ہیں تاکہ جو لوگ تیرے پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے تو ایک نشان ہو، اور لوگوں میں سے بہت سے افراد ہمارے نشانوں سے بلا شبہ بے خبر ہیں۔ یہاں پر بھی پس اب ہم تیرے بدن کی بقا کے ذریعے سے تجھے ایک جزوی نجات دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی بشیر الدین محمود احمد صاحب ایک نوٹ لکھتے ہیں، وہ نوٹ بھی پڑھ دیتا ہوں ان کا میں۔ وہ اپنے نوٹ میں لکھتے ہیں قرآن مجید کی صداقت اس آیت کے ذریعے سے اب تک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ فرعون موسیٰ کی لاش سمندر میں غرق ہونے کے بعد بچ کر آج تک محفوظ رکھی گئی ہے اور اب بھی مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 99 سے 93 تک، ان میں سے یہ جو آیت ہے 91، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں تشریح فرمائی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وہ تشریح بھی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب اخبار الحکم جلد 11 نمبر 34 مورخہ 24 ستمبر 1907 صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، یاد رکھو جو امن کی حالت میں ڈرتا ہے وہ خوف کی حالت میں بچایا جاتا ہے، اور جو خوف کی حالت میں ڈرتا ہے تو وہ کوئی خوبی کی بات نہیں۔ ایسے موقع پر تو کافر مشرک بے دین بھی ڈرا کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی ایسے موقع پر ڈر کر کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یعنی اس سے صرف اتنا فائدہ اسے ہوا کہ خدا نے فرمایا کہ تیرا بدن تو ہم بچا لیں گے مگر تیری جان کو اب نہیں بچائیں گے۔ آخر خدا نے اس کے بدن کو ایک کنارے پر لگا دیا، ایک چھوٹے سے قد کا وہ آدمی تھا۔ تو دوسرا ایک حوالہ اس طرح ہے کہ اخبار البدر جلد 7 نمبر 1 مورخہ 9 جنوری 1908 صفحہ نمبر 11 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ملتے ہیں۔ آیت وہی 91 ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں دیکھو حضرت موسیٰ کے زمانہ میں پہلے نرم عذاب آئے کہ حشرات الارض نکل آئے، خون پھیل گیا، قحط پڑ گیا۔ بھلا فرعون قحط کو کیا جانتا تھا؟ وہ تماشا سمجھتا ہوگا، کیونکہ قحط کا اثر تو غریبوں پر پڑتا ہے، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن بطش شدید کا آنے والا ہے جب اس کے منہ سے بے اختیار نکلے گا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ ابتدائی منظرات سے ڈرو گے تو نجات پاؤ گے۔ یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں، آیت نمبر 91 جو ابھی میں نے تلاوت کیا سورۃ یونس کی۔ اس کے بعد سامعین کرام میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ خاکسار چند ہفتے کیل میں نہیں رہا اور میری عدم موجودگی میں میرے ایک ساتھی نے 2 خطبات جمعہ پڑھے ہیں، وہ آن ایئر ہیں alغلام.com پر۔ تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ خاکسار نے جناب قادیانی جماعت کے مولانا ہادی علی چوہدری صاحب کا ایک جو مضمون ہے، جو میں نے پہلے 4 اپریل کے خطبہ جمعہ میں اس کے متعلق تبصرہ کیا تھا اور لوگوں کو مضمون بھی دکھایا تھا کہ یہ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، یہ ان کا مضمون ہے جو جماعت احمدیہ کینیڈا جو قادیانی ہے اس کے جو گزٹ ہے ان کا،
تو ماہ فروری کے شمارہ میں اس میں یہ شائع بھی ہوا، وہیں سے میں نے بھی یہ پرنٹ کیا ہے۔ تو خاکسار نے یہ جو اپنے مضمون میں جو لکھا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، بریکٹ میں لڑکا عادل چوہدری صاحب نے جو کچھ لکھا ہے 5 صفحے کا مضمون ہے۔ تو 4 اپریل 2025 کے خطبہ جمعہ میں نے آج اس کی باتوں کا جواب دیا، بہت تفصیل سے بتایا۔ اور اس طرح پھر اس کے بعد 9 اپریل ایک لیکچر میں نے دیا، لیکچر نمبر 159، اس میں یعنی پہلے جو خطبہ جمعہ تھا اس میں نے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا حصہ اول تھا، پھر جو لیکچر دیا 9 اپریل 2025 کو، اس میں یہی عادل چوہدری صاحب کا مضمون تھا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا حصہ دوم۔ پھر 11 اپریل کو جو خطبہ جمعہ تھا اس میں نے اسی عادل چوہدری صاحب کے مضمون کے متعلق بہت سی تفصیلاً باتیں بتائیں، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا حصہ سوم۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی عادل چوہدری صاحب کے اسی مضمون کے متعلق میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں بتاؤں گا سامعین کو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ حصہ چہارم ہے۔ تو میں اب بتاتا ہوں سامعین کو کہ مولانا عادل چوہدری صاحب اپنے مضمون میں بعنوان ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا میں ذکی کا مفہوم کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے اس میں آپ دیکھ لے کرنا، یہ نیوز نمبر 199 alghulaam.com پر عادل چوہدری صاحب کا یہ مضمون آن ایئر ہے، وہاں پہ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، جو دلچسپی رکھتے ہیں تحقیق کی ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے پڑھ لیا ہوگا۔ آج یہ جو ذکی کا مفہوم ہے، یہاں سے صفحہ نمبر 3 سے 5 تک یہ بات وہ کرتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اگر میں نے عادل چوہدری صاحب کو یہ مضمون یعنی صفحہ 3 سے ذکی کا مفہوم سے وہ شروع کرتے ہیں، آگے آخری صفحہ تک وہ چلتے ہیں، تو میں نے اگر پڑھنا شروع کر دیا، کافی ٹائم ادھر ہی لگ جائے گا، تو لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، مزید اب میرے خطبے کے بعد دوبارہ پڑھ لینا۔ تو یہ شروع کرتے ہیں ذکی کا مفہوم عنوان دے کر، ٹائٹل دے کر، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے لفظ ذکی پر غور بھی ضروری ہے، یہاں سے آگے بات کرتے ہیں۔ تو آگے 5ویں صفحہ تک وہ ایسے لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پیش فرمودہ تشریح سے باہر نہیں نکال سکتا۔ یہ بات یہاں پر میں آج اس کی جو باتیں ہیں پڑھ لیں لوگ اس کا مضمون سے، صفحہ نمبر 5 پر یہ بات کہتے ہیں، اس کے حوالے سے باتیں بتاؤں گا۔ تو پہلے جو میں بتا چکا ہوں، یعنی 2 خطبات جمعہ اور 1 لیکچر، اس میں اتنی تفصیل سے میں باتیں بتا چکا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں تقویٰ ہو، نیک نیت ہوں، تو اتنا کچھ میں بتا چکا ہوں کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس نے لکھا ہے اپنے مضمون میں، جب فضول باتیں اس نے کی ہیں، مطلب کہ بھر بتا رہا ہوں میں کہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس مضمون کی، تو بہر جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے اس کا میں بتا دیا سامعین کو کہ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے لفظ ذکی پر غور بھی ضروری ہے۔ یہاں سے لے کے آگے 5ویں صفحے پر یہ بات اس طرح ختم کرتے ہیں کہ الغرض جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حدیث کے مطابق اپنی شادی اور اس کے نتیجہ میں آپ علیہ السلام کی نسل، ذریت، صلب اور تخم میں پیدا ہونے والے اپنے بچے کو معین، مختص اور محصور کر دیا ہے، تو کوئی اسے آپ علیہ السلام کی پیش فرمودہ تشریح سے باہر نہیں نکال سکتا۔ عادل چوہدری صاحب 7 سال وہ جامعہ میں تم کیا کرتے رہے تھے؟ تو نے مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابیں نہیں پڑھی؟ اگر اس وقت نہیں پڑھی تو میں 20 سال سے بتا رہا ہوں لوگوں کو، یہ سب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب کے جو فرمودات ہیں ان کی پیروی کرو۔ مرزا غلام صاحب کی اپنی تشریحات جو آگے چل کے میں بتاؤں گا، آپ علیہ السلام کی جو وحی آپ پر نازل ہوئی، اس کے بالمقابل آپ کی تشریحات کی، تفسیروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ بارہا میں ان کے حوالے دے چکا ہوں، وہ خود فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملا تو میں بتاؤں گا۔ تو یہ عادل چوہدری صاحب کا مضمون ہے، تو اس کے حوالے سے میں پہلے تو آج اپنے خطبہ جمعہ میں بتاتا ہوں سامعین کو کہ جب یہ پیش ہوئی الہامی چلا ہوشیارپور میں موعود نشان رحمت، موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا موعود مسلح، جس کو مرزا غلام صاحب نے، یہ لفظ ہیں ان کے مسلح موعود کے، یہ ان کو اس موعود ذکی غلام کو، اس موعود نشان رحمت کو مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریر میں مسلح موعود کا ٹائٹل دیا۔
یہ الہامی لفظ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے جب پیشگوئی نازل ہوگی مرزا غلام احمد علیہ السلام پر، تو آپ علیہ السلام نے مورخہ 8 جون 1886 کو حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ضروری ہے وہ خط میں پڑھ دوں۔ تو یہ جو حادی چوہی صاحب یہ لکھتے پھر رہے ہیں، اس میں حادی چوہی صاحب نے بہت سارے حوالے آئینہ کمالات اسلام کے مرزا غلام احمد کی تشریحات کے پیش کیے ہیں۔ تو یہ شادی کی بات وہ بھی کرتے ہیں، تو میں اکثر بتا چکا ہوں کہ یہ جو پیشگوئی ہے نا مود مسیح عیسی ابن مریم کی، اس کے مصداق مود مسیح عیسی ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم اصالتاً نہیں تھے، اگرچہ وہ تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے مسیح عیسی ابن مریم بھی تھے اپنے وقت کے، لیکن اس پیشگوئی کی تو بارہا بتا چکا ہوں کہ 2 وجود ہیں آسم کے بعد۔ آسم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی، اور آخر پہ ایک روایت میں آسم فرماتے ہیں مسیح ہوگا، ایک روایت میں فرماتے ہیں عیسی ابن مریم ہوگا۔ تو یہ جو آخر میں عیسی ابن مریم یا مسیح کی بات آسم نے فرمائی ہے وہ الگ وجود ہے۔ مرزا غلام صاحب ایک الگ وجود تھے، وہ مہدی کی جو آسم نے پیشگوئی فرمائی خبر دی اس کے مصداق تھے۔ آپ نے دعویٰ کیا 1891 میں، 1896 میں پھر وہ سورج کسوف و خصوم لگا۔ تو یہ الگ باتیں ہیں، تو وہ وجود ہی الگ ہے گا۔ یہ وہ وجود ہے چلہ شاہپور میں جو انہیں بخشا گیا تھا، یہ وہ مود مسیح عیسی ابن مریم جو انہیں ملا تھا، مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام، یہ وہ وجود ہے جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ وہ یعنی خدا کی قسم کھا کر آنس میں فرمایا ہوا ہے کہ عیسی ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا، وہ حاکم عادل ہوگا، خنزیروں کو قتل کرے گا، لڑائیوں کو موقوف کر دے گا، وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث ہے، بارہا میں پڑھ چکا ہوں۔ تو اس کا وجود، اس کا مصداق تم مرزا غلام صاحب محمدی مریم پر نازل ہونے والی وہ چلہ اشار جو پیش ہوئی وہ وجود ہے۔ تو انہوں نے خود بھی دعویٰ کیا مسیح موعود کا، ساری یہ لمبی باتیں ہیں۔ بعد میں مرزا غلام صاحب کے بیٹے نے مسیح موعود کا دعویٰ کر کے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی اس کے حوالے میں مطلب کہ عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ لفظ ہے پنجابی کا کرماس، یعنی کرماسی پہ گیا۔ مطلب خود میرا صاحب بھی دعویٰ کر کے بیٹھ گئے مسیح موعود کا، وہ تو امام مہدی السلام کی پیشگوئی کے مصداق تھے۔ وہ دوسرا الگ وجود ہے جو انہیں چلہ شاہپور میں ملا، وہ الگ وجود ہے۔ یعنی میں اکثر بتایا ہے، آج بھی بتا دیتا ہوں، یعنی موسوی سلسلے کی مریم کو جب بشارت ملی ذکی غلام کی، تو ذکی غلام مسیح عیسی ابن مریم وہ الگ وجود تھا، موسوی مریم ایک الگ مطلب کہ خاتون تھی، بالبعد ملا۔ ایسے مرزا صاحب کو بھی محمدی مریم کا روحانی مقام پر مرتبہ اللہ نے دیا، پھر ان کو چلہ شاہپور میں وہی آپ کی دعائیں قبول فرما کر اللہ نے آپ کو بھی نشان رحمت ذکی غلام کی بشارت دے دی۔ اچھا، وہ جو نشان رحمت ہے وہی ذکی غلام، وہی مسیح عیسی ابن مریم موعود ہے جس کی آنس میں پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ تو مرزا غلام صاحب خود بھی دعویٰ کر لیا انہوں نے مسیح موعود کا، پھر آگے ان کے لڑکے نے مسلم موعود کا دعویٰ کر دیتا، جبکہ مرزا غلام صاحب کو تو یہ موعود ذکی غلام موعود نشان رحمت بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا۔ نہ موعود ذکی غلام کے متعلق اللہ نے اپنے ملہم سے وعدہ فرمایا لڑکے کی طرح کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا۔ یہ لمبی باتیں ہیں، بارہا میں بتا چکا ہوں کہ میرا صاحب علیہ السلام شروع میں یہ دونوں سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اس کو ایک سمجھتے رہے لڑکا، یہ ایک کو پیش ہوئی سمجھتے رہے۔ بعد میں اللہ نے کھولا آپ پر تو سمجھ گئے۔ تو میں ادھر نہیں جاتا، اپنے خطبے میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ ذکی غلام تو مرزا غلام صاحب اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈنا تو کوئی گناہ نہیں، تشریح بھی کرتے ہیں ائنہ کمالات اسلام میں حوالے دیکھیں نا، ہادگیری صاحب نے وہ لکھے ہیں، اس میں وہ ساری مرزا غلام صاحب کی اپنی باتیں تھی، تشریحات تھی۔ جبکہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں نا، اس کی مصداق کا فیصلہ خود اللہ فرماتا ہے۔ ملہم جس پر یہ پیشگوئیاں نازل ہوتی ہیں وہ اللہ ان کو حق نہیں دیتا کہ تم اس کو مصداق بناتے پھرو۔ مثال کے طور پر آنسم نے پیشگوئی فرمائی کہ میرے بعد امام مہدی اور مسیح عیسی ابن مریم ہوں گے، تو امت محمدیہ بعض ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں آنسم نے فرمایا یہ امام مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اطرت سے ہوگا۔ آج تک پوری امت محمدیہ امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے اور فاطمہ کی اطرت سے وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہدی کی پیشگوئی قادیان میں پیدا ہونے والے مولیہ خاندان میں سے مرزا غلام احمد السلام کے وجود میں پوری فرما دی۔ اب دنیا تو فاطمہ کی اطرت میں ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ اچھا، یہ بات۔ دوسری بات، موسوی مسیح عیسی ابن مریم کی آنکھ میں فرمایا، دو الگ الگ وجود ہیں۔ اچھا، وہ مرزا صاحب اس کا بھی دعویٰ انہوں نے کر دیا۔ تو پھر حالانکہ میں بھی بتا کے چکا ہوں
کہ یہ وجود تو ان کو چلہ و شارپ میں ملا تھا، یہ الگ وجود ہے. جیسے موسی مریم الگ تھی اور ان کا بیٹا ذکی غلام مسیح سب نے الگ تھا، ایسے ہی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب یعنی امام مہدی کی پیشگوئی کے مصداق بھی تھے، تمام نبیوں کے ذیل بھی تھے. اس طرح مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن اس پیشگوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی امت کے آگے، اس کے مصداق کو چلہ و شارپ میں ملنے والا آپ کو وہ موت نشان موت ذکی غلام تھا. تو یہ الگ وجود ہے. تو بس وہ میں ابھی لفظ استعمال کیا پنجابی کا کڑماس، ہوں یہ پیشگوئی کے حوالے سے بھی کڑماس پہ گیا. میرا صاحب صاحب بھی دعویٰ کر بیٹھے موت مسیح کا، مسیح موت کا ساری زندگی آپ دیکھیں، اور پھر ان کا بیٹا رہی صحیح کثر انہیں پوری کرتے انہوں نے دعا مسلم مدعا جھوٹا کر لیا. جبکہ مرزا غلام صاحب کی وہی جو آپ پر نازل ہوئی یعنی ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ، یہ 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک یہ سلسلہ جاری رہا. وہ وہی بتا رہی ہے، وہ اصل بات ہے. تو وہ تو اللہ نے دیا ہی نہیں ان کو بطور لڑکا، وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں سے. لیکن وہ جس بچے پر بھی ہاتھ رکھتے تھے یہ کہتے تھے یہ وہ پسے مودا اللہ اس کو فوت کر لیتا تھا. اور جن پر پیشگوئی کو مطلب نہیں لگایا وہ زندہ رہے اور طویل انہوں نے عمریں پائیں. تو ایک لمبی موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. اب میں آتا ہوں کہ پیشگوئی نازل ہونے کے بعد 8 جون 1886 کو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا ایک بڑا برگزیدہ ایک نیک اپنا ساتھی تھا، جانشین بعد میں بنے، وہ قائد بنے. تو آپ اس خط میں کیا لکھتے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں. آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے میں پڑھ دیتا ہوں لوگوں کے آگے، یہ میں اپنا خطبہ میں سائٹ پر بھی لوگوں کو دکھا دوں گا. یہ تذکرہ صفحہ 112-113 مکتوب مرخہ 8 جون 1886 بنام حضرت خلیفۃ المسیح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 12-13. یہ کس کا حوالہ ہے؟ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خطبہ جمعہ میں لوگوں کو یہ دکھا دوں. حضور صاحب فرماتے ہیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عجز پر ظاہر کیا گیا تھا، یعنی پیشگوئی نازل ہونے کے بعد کی یہ باتیں ہیں. اس عجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی و طاقتین کامل و ظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا. اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا، یعنی نصرت جہاں بیگم سے. اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی. اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھے دیے گئے. 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا، وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا. اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہی مبارک لڑکا ہے. اب دیکھیں میرا صاحب اس ذکی غلام کو اپنا لڑکا ہی سمجھتے رہے، یہاں پر بھی وہ لڑکا ہی سمجھ رہے ہیں، وہ مبارک لڑکا ہے، جبکہ اللہ نے تو دیا ہی نہیں ان کو یہ ذکی غلام بطور لڑکا. آگے حسن لکھتے ہیں کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے، اور یہی سمجھا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب. آگے لکھتے ہیں مگر میری دانست میں اس لڑکے کے تولد سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری شادی ہو جائے. ان دنوں میں اتفاقاً شادی کے لیے 2 شخصوں نے تحریک کی تھی، مگر جب ان کی نسبت استخارہ کیا گیا تو ایک عورت کی نسبت جواب ملا کہ اس کی قسمت میں ذلت و محتاجگی و بیزتی ہے اور اس لائق نہیں کہ تمہاری اہلیہ ہو، اور دوسری کی نسبت اشارہ ہوا کہ اس کی شکل اچھی نہیں. گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صاحب صورت و صاحب سیرت لڑکا یعنی وہ کیا، وہ موت ذکی غلام ہے جس کی بشارت دی گئی ہے، وہ برعایت مناسبت ظاہری اہلیہ جمیلہ و پارسا طبع سے پیدا ہوگا، واللہ عالم بالصواب. تو یہ مرزا اپنا حضور صاحب کا خط ہے جو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا پیشگوئی نازل ہونے کے بعد. میں نے یہ پڑھ دیا ہے. اچھا، اس خط سے یہ ثابت ہوتی ہیں 3 چیزیں، وہ بھی میں بات بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں اس خط سے پتہ ملتا ہے کہ حضور صاحب کا یہ خیال تھا کہ یا آپ کو یہ امید لگی ہوئی تھی. یہ میرے مضامین بھرے پڑے ہیں ان باتوں سے، تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہیں.
اور خطبات میں لیکچروں میں بتایا ہوا ہے. آج بھی میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ مضمون اس قسم کا ہے کہ جس میں یہ ضروری ہے کہ میں بتاؤں. حضور صاحب یہ جو لکھتے ہیں مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ الفاظ پڑھنے سے یہ 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی، آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا یا آپ کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ خواب میں سبز رنگ کا بڑا پھل نشان رحمت آپ کا جسمانی بیٹا ہوگا. وہ ثابت ہوتی ہیں باتیں. دوسری، وہ جسمانی بیٹا حضرت ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں سے نہیں ہوگا. خود مرزا صاحب فرماتے ہیں نہیں ہوگا. تیسری یہ کہ عن قریب مجھے ایک اور نکاح کرنا پڑے گا اور وہ ذکی غلام یعنی مسلم موت کسی پارسا تباہ اور نیک سیرت تیسری اہلیہ میں سے ہوگا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نشان رحمت یعنی پسر موت روحانی فرزند یا مسلم موت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بجائے کسی تیسری اہلیہ میں سے پیدا ہوگا. ازاں بعد یہ تیسری شادی اس ضمن میں سامعین کرام خاکسار کا ایک مضمون ہے، مضمون نمبر 32. اس کا عنوان یہ ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اور پیش گوئی محمدی بیگم. میں پڑھ لیں، وہاں پہ تفصیل میں نے لکھی ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ازاں بعد یہ تیسری شادی تو ہو نہ سکی، لیکن یہ ذکی غلام یا یہ موعود نشان رحمت یا مزعومہ جسمانی لڑکا جسے مرزا صاحب اپنا جسمانی لڑکا سمجھ رہے تھے، حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں سے بھی پیدا نہ ہوا. تو یہ اپنا حادث چوئس صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ اصل حقیقت یہ ہے. اچھا، اس کے بعد ابھی میں نے بتایا ہے کہ مرزا غلام صاحب اس وجود کو ذکی غلام کو اس مسلم موت اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. ڈھونڈنا تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس پیشگوئی کا علم دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو. جب علم نہیں دیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیسن وہ سمجھتے رہے کہ میرا جیسے موسی مریم کا وہ ذکی غلام لڑکا تھا جسمانی، ایسے ہی محمدی مریم مرزا غلام صاحب بھی سمجھتے رہے کہ یہ میرا کوئی لڑکا ہوگا. لیکن جیسے کہ وہ موسی سلسلے میں ایک برزیدہ خاتون تھی، کنواری لڑکی کو بشارت دی گئی ذکی غلام کی، محمدی سلسلے میں محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ کسی عورت کو نہیں اللہ نے بخشا، ایک کامل مرد کو، ایک مومن کو چنا. تو وہاں پہ عورت تھی، یہاں پر ایک مرد کو چنا، اس کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ اللہ نے بخشا. یہ تھوڑا سا فرق پڑ گیا. ایسے ہی موسی مریم کے گھر میں وہ جسمانی لڑکا تھا، وہ اس کا پیدا ہوا. تو یہاں پر محمدی سلسلے میں اللہ نے یہ فرق ڈال دیا کہ یہاں پر وہ جو ذکی غلام موعود نشان رحمت ہے، موسوی سلسلے کے برخلاف محمدی سلسلے میں یہ ان کا روحانی فرزند ہے، ان کا جسمانی لڑکا نہیں ہے. پیدا ہی نہیں ہوا، ڈھونڈتے رہے وہ بیچارے اپنی زندگی میں. وہ موسوی ان کو سب پتہ تھا، قرآن کریم ان کو پتہ تھا بھی یہ ان کا جسمانی لڑکا تھا مسیح صاحب نے مریم. تو اپنے وہ بچوں میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ یہ تو ہے ہی روحانی فرزند ان کا. تو اس سلسلے میں ابھی میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ جس لڑکے پر بھی وہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے، یہ پہلے بشیر اول کو متعلق انہوں نے فرما دیا یہ پیسے اللہ نے اس کو فوت کر لیا. پھر آگے بشیر الدین محمود پیدا ہوئے، اس کے متعلق انہوں نے اشتہار تکمیل تبلیغ، وہاں پر ایک حوالہ ہے، وہاں پر انہوں نے بتایا ہے وضاحت کے ساتھ. لیکن بشیر الدین محمود کا پر بھی یہ پیشگوئی انہوں نے چسپاں نہیں کی، بلکہ تفاول کے طور پر اس کا نام بشیر الدین محمود رکھا. ابھی میں چاہتا ہوں وہ حوالہ بھی پڑھ دوں آپ لوگوں کے آگے. یہ ڈھونڈتے رہے وہ، پھر آگے وہ بھی نہیں تھا، آگے بشیر احمد پیدا ہوا، اس کے متعلق بھی کچھ باتیں انہوں نے کی. پھر شریف احمد پیدا لیکن چوتھا لڑکا جب 14 جون 1899 کو پیدا ہوا، اس کے متعلق تریاکو کلوب پڑھیں. وہاں پر مرزا غلام صاحب نے بابانگ بلند اس پیشگوئی کو، کون سی پیشگوئی؟ چلہ ہوشیارپور والی، وہ 20 فروری 1886 کے نامی پیشگوئی موعود نشان رحمت موعود ذکی غلام یا مجھ سے موعود کہیں، اس پر مبارکان پر لگا دی. تفصیل ہے بڑی، میرے مضامین بھرے پڑے ہیں، میرے خطبات اور لیکچروں میں ذکر موجود ہے. جبکہ وہ تو ان کا مرزا غلام صاحب کا موعود ذکی غلام تو لڑکا تھا ہی نہیں، روحانی فرزند ہے. اس کی ثبوت یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب پر یہ جو بشارتیں 1881 سے شروع ہو کر 6/7/1907 تک جاری رہتی ہیں. مرزا غلام صاحب کی جو نرینہ اولاد کا سلسلہ 14 جون 1899 کو آخری لڑکا، ان کے بقول چوتھا لڑکا مبارک احمد پیدا ہو کر وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد 8 یا 9 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام احمد محمدی مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی. وہ کس لیے نازل ہو رہی تھیں؟
اگر ان کا کوئی وہ لڑکا تھا. تو قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب کسی نبی کو، کسی مومن کو، کسی غلام کی بشارت ملتی ہے، جب بشارت ملتی ہے اس نبی کو، تو اس وقت وہ غلام اس کے گھر میں نہیں ہوتا. وہ غلام موت جو ہوتا ہے یا مبشر ہوتا ہے بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے اس نبی کے گھر میں. اور جب وہ موت یا مبشر غلام پیدا ہو جاتا ہے، خواہ وہ ابراہیم السلام کے وہ غلام تھے یا موسی ذکی مریم کا وہ ذکی غلام تھا یا حضرت عیسیٰ السلام کے وہ یحییٰ تھے، جب وہ پیدا ہو گئے ان کے پیدا ہونے کے بعد دوبارہ اللہ نے اس نبی پر اس پیدا شدہ غلام کے حوالے سے کوئی بشارت نازل نہیں فرمائی. اگر یہ مرزا غلام صاحب کا کوئی لڑکا تھا، جیسے کہ جماعت قادیانی کا عقیدہ ہے، اور جیسے بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ بھی کیا اور اس جھوٹے طور پر اپنی پیشگوئی کو اپنے پر لگایا. پہلے جماعت میں قبضہ کیا 1914 میں، پھر پیشگوئی پر بھی قبضہ کر لیا، پھر شہر کٹوائی. اللہ نے شہر کاٹ دی. تو شہر تو اللہ تعالیٰ مفتریوں کی قطع کرتا ہے. سورۃ الحاقہ میں اللہ نے بتایا ہوا ہے، میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جو میری طرف جھوٹ بولے گا، جھوٹا الہام بنائے گا، جھوٹی افترا کرے گا میرے نام پر، تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بطن کو قطع کر دوں. وہی نہ قطع. 10 مارچ 1954 کو، یعنی میری پیدائش 24 فروری غالباً 1954 کی ہے. میری پیدائش کے بعد پھر 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں یہ واقعہ نماز عصر کے بعد لوگوں نے دیکھا. اللہ نے قطع کر دی. یہ بھی احمدین سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کی گیا سڑنا. یہ پیشگوئی کی ہوا ہے. عبدالغفار جمبا کیا بتا رہا ہے؟ میں ہر بات دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں، کھول کے بتا رہا ہوں. تو ہر لوگوں کے ذہن نہیں، اگر یا سمجھنا نہیں چاہتے یا اس حقیقت کو ماننا نہیں چاہتے جو اللہ نے مجھے بتائی ہے، یا اس کا جو اصل مصداق ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو ٹھیک ہے، نہ کرو. تو مرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر باتیں سب ہو جائیں گی. تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب نے، یہ میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے، اشتہار تکمیل تبلیغ میں مرزا بشیر الدین محمود کا نام رکھا بطور تفاول، اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ لڑکا ہو. حضور صاحب فرماتے ہیں اس حوالہ میں، کیونکہ میں حوالہ نہیں پڑھتا کیونکہ بارہ پڑھ چکا ہوں میں، اگر یہ لڑکا ہوا تو اوکے، اگر بعد میں اللہ دے گا، یعنی وہ رہے اسی بات پر کہ وہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا، جبکہ وہ تھے ہی. یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کے وہی نے فیصلہ کرنا ہے. مرزا غلام صاحب کو یا محمد صاحب کو تو حق ہی نہیں دیا اللہ نے ان پیشگوئیوں کا جو ان پر نازل ہوئی تھی. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ کسی پیشگوئی کو، کسی نبی پر جو اللہ نے نازل فرمائی، اس کا مصداق اللہ نے کس کو بنانا ہے. تو وہ ملم جو ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، اس کو تو اللہ حق ہی نہیں دیتا. ابھی میں نے بتایا ہے کہ آسم نے فرمایا ہوا ہے کہ میری فاطمہ عطت کی اولاد سے وہ مہدی پیدا ہو گیا. وہ تو مولیہ خاندان سے پیدا ہو گیا غلام احمد کی شکل میں. تو اب وہ احمدی قادیانی جماعت کی مرزا صاحب کی اولاد ہی گند پا کے بیٹھی ہے. وہ کہنی ہے نہیں یہ پیشگوئی مرزا صاحب کی اولاد سے پوری ہونی چاہیے، کر لو پوری. کیتی ہے نا، انہیں دعویٰ کیتا جھوٹا، اللہ نے پھڑ کے دی شہر کٹتی. اجے بھی تھوڑا سمجھ نہیں آ رہی. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے. پیشگوئی کا ملم بھی نہیں کرتا. اگر وہ کوشش کرتا ہے اپنی قیاس سے، وہ کرتا ہے، یعنی جیسے مرزا صاحب سامنے اینا کمالت اسلام جیسے ہادی علی چودھری صاحب نے وہ حوالے دیے ہوئے ہیں، مرزا صاحب کی تشریحات ہیں. ہم نے اس کی وحی دیکھنی ہے کہ اس وحی میں کیا اللہ فرما رہا تھا، اس بندے کو بتا رہا تھا. اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی اولاد کو ویسے باہر نکال دیا. تو دعویٰ بشارت میں، دعویٰ پیشگوئی میں، یعنی دائرہ بشارت میں نہیں آتی مرزا غلام صاحب کی اولاد نرینہ جو ہے. تو اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہیں. میں نے وہ ہادی علی چودھری صاحب کی الفاظ نہیں وہ پڑھے، آپ پڑھ لینا. تو میں چاہتا ہوں کہ اور باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں. سامعین کرام، اور مولانا ہادی علی چودھری صاحب، موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مجھ سے موت کی حقیقت کا فیصلہ تو اس مقدس وحی یا الہامی بشارات نے کرنا ہے جو کہ حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی رہیں 1881 سے لے کر 6/7 1907 تک. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ اس میں کیا بتا رہا تھا ملم کو؟ بالواسطہ رنگ میں اللہ نے بتایا کہ یہ تیرا کوئی لڑکا شڑکا نہیں ہے. ملہم اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا، یہ ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں. اور جس لڑکے پر بھی ہاتھ کرتا تھا بھی یہ ہے، وہ اللہ اس کو فوت کر لیتا تھا. اس میں بھی اللہ اس کو خبر دے رہا ہے کہ نہیں، تیرا لڑکا ہے ہی کوئی نہیں جسمانی. مبارک احمد پر لگائی پیش ہوئی وہ 6/7 یہ غالباً 16 ستمبر 1907 کو وہ بھی فوت ہو گیا جب 7 سال کے تھے. بہرحال پھر آگے اللہ نے بتا دیا کہ انا نبشرک بغلام علیم،
ینزل اور منزل مبارک ساکیہ آمدن عید مبارک باد، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں تو تیرے لیے منزلہ مبارک احمد کے ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ الحمدللہ وہ جو شخص ہے مود حلیم غلام، مود ذکی غلام یا مود مسلم، مرزا غلام صاحب کا چوتھا لڑکا جو تھا مبارک احمد، اس کا وہ مسیل ہے، اس کا قائم مقام ہے مرزا غلام صاحب کے لیے۔ تو اس لیے میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا چوتھا لڑکا جو مبارک احمد تھا، اللہ نے مجھے اس عجز کو اس پیشگوئی کا مستاق بنا کر اس مبارک احمد کا قائم مقام مجھے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ روحانی فرزند ہے ان کا، جسمانی تو اللہ نے دیے ہی نہیں ان کو۔ تو اس کے بعد میں بتا دیا ہے کہ اگر لوگوں نے دیکھنا ہو الہام تو یہ سارے الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ ڈیٹس ہیں وہاں پہ، الہام ہیں، اور دیکھیں 14 جون 1899 کو ان کا چوتھا لڑکا پیدا ہوا، وہ 7 سال کا ہو کر فوت ہو گیا۔ تو میں ہادی چوئی صاحب سے بھی کہوں گا، پوری جماعت احمدیہ قادیان کے جعلی خلیفوں کو بھی، ان کے مولویوں کو کہوں گا، اس وحی میں تلاش کرو جو مرزا غلام صاحب پر اس ذکی غلام کے حوالے سے نازل ہوتی رہی۔ یہ 12-13 الہامی بشارتیں ہیں، وہ بتا رہی ہیں، فیصلہ کر رہی ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایک تو وہ لڑکا نہیں ہوگا مرزا غلام صاحب کا، دوسرا ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی طرح کوئی وعدہ نہیں فرمایا مرہم سے کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، نہیں فرمایا۔ احمد تکے نا لب دے پھر دے مرزا صاحب علیہ السلام دی اولاد چ۔ تو گل یہ ہے بھی وہ ٹھیک ہے، ڈھونڈنا تو کوئی گناہ نہیں، وہ ڈھونڈتے رہے، ان کو پتہ نہیں دیا، اللہ نے علم نہیں دیا۔ تو یہ تو پیشگوئی آگے مرزا غلام صاحب کی جو ماننے والے ہیں ان کی طرف چلی گئی، اللہ لے گیا اس کو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے کس کو بنانا ہے اس کا مستاق۔ تو علاوہ اس کے مرزا غلام صاحب کی کتاب ہے ایک نزول المسیح، روحانی خزائن جلد 18 صفحات 477-478، یہ منظوم کلام ہے مرزا غلام صاحب کا۔ تو میں نے بارہا اس کا دکھایا بھی ہے لوگوں کو، آج بھی میں وہ دکھا دیتا ہوں۔ پلس یہ ہے جناب جماعت احمدیہ قادیان کی کہ ملک محمد صفی اللہ خان قادیانی احمدی ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کلام الامام امام الکلام، یہ وہی ہے۔ میں دکھا رہا ہوں، پڑھ نہیں سکتا، ٹائم کوئی نہیں ہے، تو میں نے بارہا اس کا ذکر کیا ہوا۔ میرا صاحب فرماتے ہیں میری وحی جو مجھ پر نازل ہوئی، میں اس کی صداقت پر اسی طرح یقین رکھتا ہوں جس طرح قرآن کی وحی پر رکھتا ہوں، یعنی میرا الہام وحی اسی طرح سچی ہے جس طرح قرآن کی وحی سچی ہے۔ میں پڑھتا نہیں، صرف دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ وحی سچی ہے، وہ وحی تو فیصلہ کر رہی ہے کہ نہ یہ لڑکا ہے مرزا غلام صاحب کا ذکی غلام، نہ یہ وعدہ ہے اس کے حوالہ سے مرزا غلام صاحب سے کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت نسل ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ قادیانی جماعت مرزا صاحب کی اولاد کیا گند پا کے بیٹھی ہے، کی کرتی پھر دی ہے۔ اگر مرزا امت محمدیہ میں اگر امام مہدی اس کے متعلق آنس نے فرمایا تھا کہ یہ مادی میری بیٹی فاطمہ کی عطرت سے ہوگا، پوری امت بیٹھی ہے وہ ڈھونڈتی اس کو فاطمہ کی عطرت سے، لیکن اللہ نے اس کے خلاف مغلیہ خاندان سے غلام احمد کو قادیان میں سے چن لیا۔ میں مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد جو جہاں پہ بھی اس وقت ہے، میں ان سے کہتا ہوں آپ بڑے خوش ہیں بھی یہ پیشگوئی اللہ نے ہمارے بزرگوں میں پیدا فرما دی، آگے ذکی غلام کی پیشگوئی اللہ نہیں کر رہا تمہارے وجود میں، مرزا صاحب کی علیہ السلام کی اولاد میں نہیں کر رہا پوری۔ اس نے ایک ذمہ دار جاٹوں کو میں سے ایک عبدالغفار جمعہ کو، اس نے اس کا فیصلہ ہے نا، اس کو پسند کیا کہ اس کے وجود میں یہ پوری کرے، نہیں مغلیہ خاندان میں نہیں پوری اللہ کر رہا تھی، اس میں تو ہم تکلیف ہو گئی ہے۔ اتنے خوش ہیں تھی امام مہدی دی پیشگوئی کے بارے کہ فاطمہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عطرت نہیں ہوئی پیشگوئی، مغلیہ خاندان چ ہو گئی، ایتھے تھوڑا موت پہ گئی، ایتھے اللہ تعالیٰ اگر نہیں مسلم موت دی پیشگوئی مرزا غلام صاحب کی اولاد سے یا وہی اگے جسمانی نسل پیدا کرنا چاہتا، تسی ہندے کون آ مرزا اللہ تعالیٰ مقابلہ کرنے والے، سب جھوٹے لوگ ہیں۔ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ مرزا غلام صاحب کی الہام 13-14 سچے ہیں، اور اسی طرح سچے ہیں جس طرح قرآن کی وحی سچی ہے، وہ خود فرماتے ہیں۔ چوتھی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جناب ہادی چوئی صاحب اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے آئینہ کمالات اسلام کے حوالے جو پیش کرتے پھر رہے ہیں اس میں اپنے مضمون میں، الہامی پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت یا اس کے مصداق کے فیصلہ کے حوالہ سے وہ مرزا غلام احمد صاحب کی تشریحات پیش کر رہے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی تشریحات نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ اس وحی نے کرنا ہے جو ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ وہ نہ تو مرزا غلام صاحب کا کوئی لڑکا ہے، اور نہ مرزا غلام صاحب نے ذکی غلام کے حوالے سے ملم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے، دکھائیں مجھے۔ ہاں لڑکی کے حوالے سے وعدہ ہے۔
یہ تو چوتھی بات تھی. اچھا، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے نا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملہم جو ہوتا ہے نا، وہ جو تشریح کرتا ہے اپنی وحی کی، اس کا نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے مرزا غلام اپنا جو ملہم پر وحی نازل ہوتی ہے اس کے حوالے سے صرف آج میں اتنی بتا دیتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے: خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے. تو مرزا صاحب تو خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحی سچ ہوتی ہے، وہی اصل ہوتا ہے، سب کچھ قدرت وہ ہوتی ہے. اس کی تشریح میں اگر کوئی ملہم کچھ بتاتا ہے تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. ایک اور حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہ 7-8 حوالے ہیں میرے پاس، تو لمبا ہو جائے گا بہت خطبہ. حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ جو حوالہ ہے اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 پر مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں: ہادی چوہے صاحب سنیے، اور پوری قادیانی جماعت کے جاری خلیفہ شریف ہے، سارے مولوی شریف سنو. مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں تُسی یہ کر بیٹھے ہیں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام. اپنا میں وہ کہنا ہے کہ وہ حادلی جوئی صاحب نے تو کی کرتا پھرنا، تو آئینہ کمالتے اسلام کے حوالے ٹھوکتا پھرنا ہے. اس میں مضمون سے آئے ہیں. میں تمہیں دستا بھی میرا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جو وحی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. ملہم کی اپنی تشریح جو ہوتی ہے وحی کے حوالے سے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو آئینہ کمالتے اسلام دل لگ گئے ہیں حوالے پیش کر. میں بارہا بتا چکا ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اس کی حیثیت وحی کی ہے. وحی نے کے متعلق بتا دیا کہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہ ذکی غلام مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا تھا، نہ مرزا غلام صاحب سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا. میں چیلنج دیتا ہوں قادیانیوں اور لاہوریوں سب کو بھی کہ اگر ثابت کر دیں ذکی غلام کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کی وحی میں یہ الفاظ کہ وہ ذکی غلام یعنی لڑکا کی طرح، وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، اگر یہ مجھے وحی دکھا دیں مرزا غلام صاحب کی، تو میں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جھوٹا، لیکن وہ ہے ہی نہیں، وعدہ ہی نہیں اللہ نے کیا. یہ تو چوتھی بات تھی. پانچویں بات میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کو ایک الہامی دعا بعنوان میری پکار ملی. جب میں 22-23 سال کا نوجوان تھا، یہ 1977 کے آخر یا 1978 کی بات ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی میں نہ کوئی ملہم، نہ کوئی، میں تو پتہ ہی نہیں مجھے، نہ کوئی مذہبی کوئی خاندان میں پیدا ہونے والا بندہ، نہ کوئی ملہم، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، نہ کوئی علم میرا مذہب کے متعلق. مجھے 1977 کے آخر میں یا 1978 کے شروع میں ایک میری پکار کے نام سے کچھ شعر مجھے میرے دل پر نازل ہو گئے. جب یہ نازل ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ نے نازل فرمائے ہیں، کیونکہ میں تو سوچ نہیں سکتا ان باتوں کو. باہر وہ میں نے لکھ لی ہے، جیسے نازل ہوئے میں نے لکھ لی ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ خطبہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. وہ میں شعر میں جو ہیں وہ 8 شعر ہیں. میں چاہتا ہوں فائدہ ہوگا لوگوں کو، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ اس طرح شعر ہیں کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے. میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا. گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. بارہا میں بتا چکا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. میں اب دیکھ لینا ڈکشنری میں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. ذکی کا میں نہ ہادی چودھری صاحب ذکی کا مفہوم کو میں نہ بتاتے پھر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں، میں اپنا لوگوں کو دکھا بھی دوں گا. ذکی عربی کا لفظ جو ہے، اس کے جو معنی ہوتے ہیں نا، بیسک پہلا معنی اس کا پاک اور نیک بنانا ہے. اب میں دکھا دوں گا آپ لوگوں کو، سائٹ پہ دیکھ لینا. تو اس وقت بھی وہ میرے پاس ہیں، مثلا یہ ہیں میرے پاس، یہ فیروز لغات کے بھی ہیں ذکی. یہ عربی صفت ہے پاک، نیک، آگے زکوٰۃ دینے والا، جمع ازکیہ وغیرہ. تو یہ مصباح اللغات ہے، اس کا بھی وہاں پر یہی ہے کہ پاک کرنا، صالح بننا، یہ وغیرہ. تو میں ہادی چودھری صاحب سے بھی کہوں گا تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. اللہ نے تو مجھے وہ دعائیں سکھا دی.
بتا دیے ہیں. مجھے نہیں کہ پتا تب یہ ذکی غلام اللہ نے مجھے، میں ذکی غلام ہوں، اللہ نے مجھے ذکی غلام کے طور پر چودھری شیر محمد جمعہ صاحب کے گھر میں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں پیدا کیا ہوا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں، اسلام پر جیوں میں اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. انشاءاللہ یہ شعر سامنے بھی پڑھ لیں گے. اور یہ میں نے بتا دیا ہے کہ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. تو پاک اور نیک بنا، یہ ذکی تو ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ ان شعروں میں، الہامی شعروں میں یہ نہیں بتایا تھا مجھے کہ اللہ مجھے ذکی بنا دینا. اگر ایسی بات ہوتی تو میں سوچنا شروع کر دیتا یہ کیا ہے. اللہ نے ایسے لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جس پر اللہ یہ نازل فرماتا اس کو پتہ ہی نہیں لگے ابھی باتوں کا. اور اچھا تھا میرے لیے کہ نہ ہی پتہ لگا، اچھا تھا. اور جب ضروری تھا پتہ لگتا تو اللہ نے مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد مجھے پھر بتایا سب باتیں بھی یہ کیا ہوا. تو یہ جو الہامی اشعار جو مجھ پر نازل ہوئے الہامی، اس میں ذکی بننے کی دعا اللہ نے مجھے پھر سکھائی. اور اس کے بعد یہ جو دعا ہے، اور یہ خاکسار کی کتاب علامہ مصری العظمیٰ، اس کے صفحہ 61 سے 64 تک، یعنی یہ 4-5 صفحے ہیں، اس میں پڑھیں. وہ وہاں پر 2 کاپیاں ہیں میری. یہ اشعار بھی اس کتاب میں ذکی غلام، یہ جو ہے میری کتاب ہے اس کی شروع میں وہ درج ہیں. تو اس کے بعد سامعین کرام، میں یہ جب بھی میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا نا تو میں پریشان ہو گیا تھا دارالحمل میں. یہ بات مبارک سے جیسے اٹھنے کے بعد جب ہوئی، میں نے اللہ سے دعائیں بہت کی کہ اللہ یہ کیا ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں وہ مسلم ٹاؤن، نیو مسلم ٹاؤن میں وہ دارالحمل کا ہاسٹل ہے، تو وہاں پر شام کو میں باہر سیر کرنے کے لیے چلا جاتا تھا. وہاں پہ مسلم ٹاؤن کے بیچ میں ساتھ ایک نہر چلتی ہے، بڑی مشہور نہر، وہ پنجاب یونیورسٹی سے گزرتی ہے. ایک طرف ہاسٹل ہے، ایک طرف پنجاب یونیورسٹی ہے. تو وہاں پر میں سیر کرنا چلا جاتا تھا. میں یہی اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ سجدہ سے اٹھنے کے بعد یہ کیا ہوا میرے ساتھ. پھر اللہ نے اس کو مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار وہ یاد کر، میں نے تو یہ خواب دکھائی تھی. تو میں نے یاد تھی مجھے، میں نے کہا بھائی ہیں اللہ تم دکھائی تو تھی. وہ خواب اس طرح تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تو یہ خواب دکھائی تھی کہ لالیاں سے پہلے تھوڑی سی بڑے بڑے سبزہ تھا، بڑی بڑی مطلب کہ اونچی جگہ تھی، وہاں پر سبزہ تھا تھوڑا تھوڑا. وہاں پر مرزا غلام صاحب کے آگے میں کھڑا ہوں. وہ خواب وہاں پہ میری کتاب سے پڑھ لے لوگ. مرزا غلام صاحب آگے میرے کھڑے ہیں، میں ان کے آگے کھڑا ہوں. تو حضور، یہ مطلب مختص سی خواب ہے. مرزا غلام صاحب کے آگے جب میں کھڑا تھا، حضور صاحب نے مجھ سے فرمایا غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. اچھا، اس کے بعد مرزا غلام صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے خواب میل میں. تو چونکہ مجھے بھی فرمایا گیا تھا کہ میرے ساتھ دعا کرو، تو میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. تو وہاں پہ ہاتھ اٹھانے کے بعد میں کیا دعا کرتا ہوں، یہی میری پکار، میں وہاں پہ وہ دعا کر رہا ہوں. اچھا، بڑی عظیم و شان خواب تھی، تو مجھے نہیں پتا تھا ابھی یہ کیا واقعہ ہوا. لیکن ذرا تھوڑا سا اثر مجھ پر ہوا کہ یار یہ کوئی خاص بات لگتی ہے. میں نے تو کوئی اور دعا مانگی نہیں. مثلا میں بڑا غریب تھا، غربت میں پڑھ رہا تھا، ایسی کوئی دعا نہیں. یعنی ابھی میں نے پڑھ دی ہو میری پکار کے اشعار، ان میں سے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں، پھر اتنے ہے کہ تو پاک مجھ کو کر دی اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی خدمت یہ وہ وغیرہ. لیکن پھر بھی میرا کبھی ذہن سجدہ سے اٹھنے کے بعد جب تک اللہ نے مجھے نہیں بتایا، میرا ذہن نہیں کبھی ادھر گیا تھا. تو وہ اللہ نے پھر مجھے بتایا جب میں وہ شام کو ایک دفعہ گیا سیر کرتے، تو اللہ نے بتایا کہ اے عبدالغفار تو نے وہ خواب دیکھی تھی. مجھے یاد تھی وہ خواب. میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ مجھے یاد ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، یعنی اس خواب کی تعبیر بھی اس وقت اللہ نے مجھے بتائی. اللہ نے مجھے بتایا، یہ بڑے بارہا بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے ہاتھ اٹھا کے جو دعا پھر کی تھی اس خواب میری میں، اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ دعا تھی اس ملہم کی کہ جو چلہ اشعار پر وہ دعائیں کرتے رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ عبدالغفار تو نے بھی، پھر تجھے بھی اپنی دعا میں شامل کیا تھا کہ غفار نماز پڑھا کرو، میرے ساتھ میری دعا میں میرے ساتھ دعا کرو. تو تو نے بھی دعا کی. پھر اس وقت مجھے پتہ لگا تھا کہ یہ 8 الہامی شعر تھے جب مجھ پر نازل ہوئے تھے. تو تو نے بھی، اللہ نے مجھے بتایا کہ تو نے بھی ہاتھ اٹھا کے پھر یہ شعر پڑھے تھے جو میں نے تیرے دل پر الہام کیے تھے.
یعنی وہ جو ذکی غلام نشان رعایت مرزا غلام صاحب نے مانگا تھا چلہ ہوشیارپور میں جو انہیں ملا تھا، وہ ان کے آگے کھڑا تھا. وہ مجھ سے سی خواب ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، وہیں پہ میری آنکھ کھل گئی. تو بہرحال یہ اس کی تشریح تفسیر تعبیر مجھے مبارک سے اٹھنے کے بعد پتہ لگا. تو یہ ساری یہ خواب بھی پڑھ لیں. اور بھی ایک خواب ہے جو مرزا غلام صاحب مجھے اپنے گھر سے لے گئے اپنی زمین پہ، اور دوسری بھی وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں وہاں پڑھ لیں. تو میں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں اس وقت میرے ساتھ جب اللہ نے کھولی تو مجھے پتہ لگا ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے. تو میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے کتابوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں تھوڑی سی بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے بتا دی میری پکار کے حوالے سے، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یہ اس حوالے سے مرزا غلام صاحب کو ابھی میں نے آیات جو پڑھی ہیں سورۃ یونس آیت نمبر 91، تو اس میں بھی یہ آتا ہے، یہ آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجیبت دعوتکما، اس نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. دیکھیں نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی واقعہ ملتا ہے ہمیں. فرعون تھا، وہ بڑا ظالم تھا، بنی اسرائیل غلام بنایا ہوا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اجیبت دعوتکما حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی. مرزا غلام السلام کو یہ الہام ہوا. تو دیکھیں نا، یہ تذکرہ صفحہ 630 پر یہ الہام لکھا ہوا ہے، اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے. میں چیلنج دیتا ہوں قادیانی جماعت کو، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو، اس عجز کے علاوہ یہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی جسے مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا ہے. میں مرزا صاحب کے آگے کھڑا ہوں، مجھے کہتے ہیں وہ غفار نماز پڑھا کرو، میرے ساتھ دعا کرو. تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو میں نے بھی ان کے ساتھ اٹھا لیے ہاتھ. وہ بھی دعا کر رہے تھے تو میں بھی کر رہا تھا. میں نے تو یہ دعا کیا ہے، میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے. اس میں یہ بھی پڑھتا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، تو مجھے ذکی بنا دے. تو پھر اس خواب کی تعبیر اللہ نے مجھے بتائی مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد. میں چیلنج کرتا ہوں قادیانی جماعت کو، میرے علاوہ جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب ماننے والے کوئی بندہ آئے میدان میں بتایا کہ میرے اس سے ایسی کو خواب دیکھی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کے اللہ تعالیٰ شامل حل کر دے. یہ اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے. اس زمانے میں مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بتا دیا تھا یہ باتیں کہ ایسے ایسے ہوگا. پھر بعد میں ہوا، وہ کس کے ساتھ ہوا یہ آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. علاوہ اس کے مرزا غلام صاحب کا ایک اور الہام ہے تذکرہ صفحہ 269 پر، انی معاکم اسمع و ارا، انی معاکم اسمع و ارا، یقین میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. صفحہ 269 پر یہ تذکرہ بھی پڑھ لیجیے. یہ دونوں دوسرا کون ہے؟ وہ یہ عاجز ہی تو ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہاموں میں یہ باتیں مرزا غلام صاحب کو بتا دی تھیں. ایک اور بات سن لیں، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے الہامات میں اس عاجز کے متعلق میرے نام کے متعلق ہی بتا دیا تھا اللہ نے، لیکن مخفی بات رکھی، پورا نہیں نام بتایا، لیکن اشارتاً بات کر دی تھی مرزا غلام صاحب کے آگے الہاموں میں کہ یہ کون وجود ہوگا. وہ تو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. تو اس کے حوالے سے یہ الہام ملتا ہے. یہ تذکرہ صفحہ 269 پر یہ الہام ہے، انی مع الغفار اتیک بغدتاً. نیچے لکھا ہوا ہے تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مندرجہ رجسٹر محاورات العرب. یہ صفحہ تذکرہ میں 269 ہے، انی مع الغفار اتیک بغدتاً. یہ ترجمہ جماعت نے یہ کیا ہوا ہے، میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا. یہ دیکھنا، یہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا ہے انہوں نے. یعنی خدا تعالیٰ اپنے متعلق تو کبھی کہا کرتا ہے کہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں. یا یہاں پر دیکھنا وہ وجود ہے، وہ بندہ اللہ نے اس کا نام تھوڑا سا لے دیا، پوری نہیں بات بتائی. یعنی میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے والد صاحب نے نام رکھے اپنے بچوں کے. بڑا بھائی میرا عبدالسلام، اس سے چھوٹا عبدالستار، میں سب سے چھوٹا. 2 ہماری بہنیں ہیں، ابھی بھی وہ باقاعدہ حیات میں، میری دونوں بہنیں. تو سب سے چھوٹا میں عبدالغفار، میرے والد صاحب نے، میری ماں نے نام میرا رکھا. اب دیکھیں یہاں پر انی مع الغفار اتیک بغتتاً، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا. یہ تو لفظی ترجمہ اس کا. تو یہ جماعت کیا کرتی پھر رہی ہے؟ قبضہ کیا جماعت پر. مرزا بشیر الدین مامون نے پھر چٹا دعوے کیتے، مسلم عہدے اپنے قبضے کر کے بہ گیا، بہیتے بھی قبضے کر کے بہ گیا. مرزا غلام صاحب کی بہیت پر بھی، جماعت پر بھی قبضہ، اور جھوٹے دعوے کر لیے. پھر شہر کٹوائی، اللہ نے کاٹی.
بھی ادھر میں تمہیں دساں تو مسلم موضوع آئی یا تو کیا شیطان ہے. وہی ابھی میں نے وہ فرعون کے حوالے سے وہ آیات سورہ یونس کی پڑھی ہیں. یہ تو فرعون تھا آدمی، مرزا غلام صاحب کے گھر میں ہی پیدا ہوا تھا. اس نے کیا گند مارا ہے مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. دیکھیں میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں انی مال غفاریاتی کا بغداتن تذکرہ صفحہ 269 قادیانی جماعت کا جو تذکرہ ہے اس وقت میرے پاس ہے. تو دیکھیں نا یہاں پر پڑھے انی مال غفاریاتی کا بغداتن، میں غفار کے ساتھ ہوں تیرے پاس اچانک آؤں گا. لیکن یہ ترجمہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، میں خدا غفار کے ساتھ. یہ کوئی ترجمہ یار، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو. کیا کرتے پھر رہے ہو مولویوں یا جماعتی قادیانی خلیفے جھوٹے بنے پھرتے ہو؟ کیا کرتے پھرتے مرزا صاحب وسلم کی بہی کے ساتھ؟ ہاں اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا کہ انی ما العبد الغفار عتیق کا بغداتن، لیکن پورا نام میرا پھر آ جاتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، ایسا حق کر دیتا اللہ تعالیٰ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری جماعت میں اکثر لوگ اپنے گھروں میں عبد الغفار کا نام اپنے بچوں کا رکھتے کہ کوئی ایسی وجہ ہے کوئی. لیکن اللہ نے اس کا نام بتا بھی دیا لیکن مخفی بھی رکھا. عبد نام نہیں ہے وہاں پہ. انی ما الغفار عتیقہ بغداتن، میں سامنے کو بتاتا ہوں کہ میرا نام عبد الغفار رکھا گیا ہے. کوئی شاذ یہ کو عبد بولتا ہو، غفار غفار ہی مجھے کہتے ہیں، گھر میں بھی باہر میں بھی دوست باب بھی غفار. مطلب کہ انی مال غفار عتیقہ بغداتن. تو یہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، یہ کوئی ترجمہ ہی غلط ہے. میں غفار کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے نہیں عبدال کا نام لکھا وہاں پر، لیکن ایک لحاظ سے اشارتاً یہ سے ہم بتا بھی دیا مولوں کو کہ یہ کیا بندہ کون ہے. تو یہ وہی ہے جس کے ساتھ مرزا غلام صاحب نے میری خواب میں ان کے آگے کھڑا ہوں تو وہ کہتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو، میرے ساتھ دعا کرو. تو یہ وہی غفار عبد الغفار تو ہے جس کے اس الہام میں بھی ذکر ہو گیا ہے. انی مال غفار عتیق بغداتن تذکرہ صفحہ 269. میں غفار کے ساتھ ہوں تیرے پاس اچانک آؤں گا. علاوہ اس کے سامنے کرام میں نے کہا ہے نا کہ میں نے سورۃ یونس کی آیات بھی پڑھی ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے بھی خود پہلی بات تو یاد رکھیں، مرزا غلام صاحب کی جماعت جو ہے نا ماننے والے، یہ بنی اسرائیل کی کیا مقام ہے. بارہا میں اپنے خطبات میں مناظرین میں بتا چکا ہوں، لیکچر میں بتا چکا ہوں. آج بھی تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کیونکہ معاملہ اس قسم کا ہے. مثال کے طور پر ان کا ایک بڑا مشہور تذکرہ صفحہ 451 452 پہ الفاظ ہیں. یہ مورخہ 9 اپریل 1905 کا یہ الہام ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی اس الہام میں اللہ فرماتا ہے، آپ پر نازل کرتا ہے، کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مومنون کاففت عن بنی اسرائیل انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین انی مع الافواج آتیک بغداتن. تو سامعین کرام یہ اس کے نیچے میرا صاحب ترجمہ بھی لکھتے ہیں، اس کا میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں. اس وحی میں حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا حوالہ، تذکرہ صفحہ 451 452 پڑھیں وہاں پر. حضور صاحب فرماتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، اس طرح وہ بنی اسرائیل ٹھہرے. بنی اسرائیل تو ہے ساری. اور پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں. یہ قادیانی جماعت وہ ساری وہ بشیر الدین محمود فرعون تھا، اگو اینڈ کمپنی ساری اس کی، حامان ان کے ہی ہیں سارا. یہ جو بنی اسرائیل کو قابو کر کے بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ فرعون مرزا بشیر الدین محمود ہے. وہ مسلم محمود بنا بیچتا تھا، ذکی غلام کہتا تھا میں ہوں. اللہ نے شہرہ کاٹ دی، پھر ادھر آ، تو کیا شے ہے میں نے پتہ ہے. اللہ کو علم تھا کہ تو کیا چیز ہے. مسلم محمود بنتا پھرنا، جماعتوں میں قبضے کرنا ہے، پھر اس تو بعد جھوٹے دعوے کر کے بیٹھے ہیں. اور ابھی تک احمدیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی کت گند چ پھنس گئے. ایک کون ہے بندہ تھا، بدکار آدمی تھا، محمد ذکی غلام کے دعوے کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی مسلم موت کے. آگے وہ حضور صاحب پر لکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں یہ سب خطا پر تھے. یہ اب بھی میں بتاتا ہوں، یہ سب جھوٹے گمراہ لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں. مرزا صاحب اسلام کی جماعت پر قبضے کیے، لوگوں کو گمراہ کیے. ابھی بھی لوگ گمراہی سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. چلو چھوڑو ان کو. اور آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں اپنے تمام فوجوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ نشانوں کے دکھلانے کے لیے ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا. یعنی اس وقت جب اکثر لوگ باور نہیں کریں گے اور ہنسی اور ٹھٹھے میں مشغول ہوں گے، جیسے کہ میرے متعلق ٹھٹھا ہنسی، ایسے مرزا جمبا صاحب دعویٰ کر رہا ہے میں مسلم محمد ذکی غلام ہوں، وہ ٹھٹھا تمسکر ہوتا ہے میرے متعلق. ایسے مرزا صاحب السلام کے متعلق بھی ہوتا رہا. آگے حضور فرماتے ہیں
اور بالکل میرے کام سے بے خبر ہیں، تب میں اس نشان کو ظاہر کروں گا کہ جس سے زمین کم اٹھے گی، تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا۔ مبارک وہ جو ڈریں اور قبل اس کے جو خدا کے غضب کا دن آوے توبہ سے اس کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ حلیم اور کریم اور غفور اور تواب ہے، جیسے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ تو سامعین کرام دیکھیں نا، وہ یہ فرعون کون تھا جس کا ابھی ذکر ہو گیا ہے؟ تو یہ وہی فرعون تھا، بشیر الدین محمود تھا، جھوٹے دعوے کیے، جماعتوں پر قبضے کیے۔ میں بڑا تکلیف سے یہ باتیں کہتا ہوں، مرزا غلام حسن کی اولاد ہے یہ گندی اولاد، مرزا غلام حسن کے گھر پیدا ہونی تھی، بدکار، جھوٹے دعوے کرتی پھر دیا، جماعتوں پر قبضے کرتی پھر دیا۔ ان کا تو مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو مذہبی لوگ ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں مرزا غلام حسن کو بطور مہدی چنا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے جس پر کر دے۔ جبکہ آسم کی روایتوں کے مطابق مہدی کی پیشگوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عترت میں سے پیدا ہونا تھا، نہیں اللہ نے ادھر کر دیا۔ تو آگے مرزا غلام حسن کی ایسی اولاد نلیک نہ خلف جماعت پر قبضہ کر کے، جھوٹے دعوے کر کے، آج تک وہ نہ خلافت لے کے، کوئی خلافت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ مرزا غلام حسن پر کوئی سورت نور آیت 56 نازل نہیں ہوئی، نہ مرزا غلام حسن کی وحی میں اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ تیرے بعد میں خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا، اسی طرح جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جاری کیا تھا۔ کیونکہ خلافتوں کے سلسلے جاری ہوتی ہیں ان نبیوں کے بعد جو نیا دین لاتے ہیں، نئی شریعت لاتے ہیں۔ اللہ اس کی دین کی مضبوطی کے لیے، نیا دین ہوتا ہے نا، تمکنت کے لیے، مضبوطی کے لیے ان کے بعد پھر خلفاؤں کا وعدہ کرتا ہے۔ مرزا صاحب السلام تو آسم کے غلام تھے، وہ تو دین اسلام کی تجدید کے لیے آئے تھے، کہ خلیفے بن کے بیٹھے ہیں، وہ عام لوگ بیٹھے ہیں مرے، اگر وہ خلیفہ کتنے ہوئے ہیں؟ یہ بدکار بلیک قادیان ہے جو تھوڑے گلے پڑ گئی ہے، میں بارہا بتا چکا ہوں، لیکن نہیں لوگ سمجھتے تو نہ سمجھیں۔ تو باہر ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، میرا معاملہ ان کے ساتھ ہے، میرا کام ہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہوا کہ میرے مرسلوں کا یہ کام ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اے میرے مرسلو کھول کھول کے بتا دو لوگوں کو، بس میں وہ میرا ڈیوٹی ذمہ داری یہ ہے، تو کھول کھول کے بتا دوں، باقی کو مانے نہ مانے۔ تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہو گیا کہ یہ انی مع الغفار، اگر دیکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بتا بھی دیا اس کو بندہ کون ہے، پورا نام نہیں اللہ نے بتایا کہ انی مع العبد الغفار آتی کا بغداد، ایسے نہیں بات کہی۔ ہاں غفار کا نام آتا ہے، لیکن وہ جماعت پر ایک ایسا مولویوں پر چڑھے ہوا ہے، وہ مرزا صاحب کی اولاد سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں، وہ ہوتے ہی پھرتے ہیں، وہ ہر الحام ہوتے ہی فٹ کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں عام احمدی سادہ جو ہیں ان کو کہوں گا کہ اس گمراہی سے باہر آ جاؤ، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، ان کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے۔ علاوہ اس کے سامنے کرام میں اور بتا دیتا ہوں ایک بات، میں نے بلکہ بتا دیا کہ جماعت احمدیہ جو ہے مرزا صاحب السلام کے ماننے والے، یہ بنی اسرائیل جو تھے اس کے قائم مقام ہے۔ ابھی میں نے مرزا صاحب کا الہام پڑھ دیا ہے، فرعون اور حامان جو پیدا ہونے تھے وہ مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی، یہ سارے یہ لوگ ہیں، اور اج انہوں کے بچ وہ سارا کچھ ہوئے ہے، وہ پھنسے ہوئے ہیں سارے لوگ، احمدی بیچارے وہ پھنس کے بیٹھے ہیں۔ لیکن میں بعض کو حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنے غیر متقی لوگ، تقویٰ سے خالی، نیک نیتی بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی تم سے تو مسلمان جو ہیں 72 فرقے یا جتنے بھی ہیں وہ بدرجہ حتی متقی لوگ ہیں، ان میں تقویٰ بھی ہے، نیک نیتی بھی ہے، فوراً اثر وہ بھی لیتے ہیں۔ اتنی گمراہ کر دیے گئے ہیں مرزا غلام صاحب کے مننے والے اس نظام شیطانی کے ساتھ، اور پکڑ کے یوم مسلم اور خلافات کی برکتیں، اور ان کا تو مرے پڑے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس الہام میں فرماتا ہے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں۔ تو یہ قبروں میں دبے پڑے نہیں، یعنی ایک بندہ قبر میں چلا جائے تو اب تم جو مرضی اس کو بلاتے رہو، وہ آپ کی بات سنے گا۔ میری ایسی حال ہے کہ جیسے قبرستان میں، جماعت احمدیہ قبرستان اکثر میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ قبرستان ہے، تو میں اس میں ایک اذان دیتا پھر رہا ہوں، لوگوں کو بلاتا پھر رہا ہوں، لوگ کو ہم کہاں سنیں میری بات، تمہارے پڑے ہیں لوگ۔ لیکن یہ جو متقی تھے، زندہ لوگ تھے اس جماعت میں، میرا ساتھ اس کے ماننے والے سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا، شعور تھا، وہ تقویٰ تھا ان میں، نیک نیت لوگ تھے، یہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جتنے بھی ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ کتنے لوگوں نے جمعہ صاحب آپ کو مانا، مسیح صاحب ابن مریم کو کن لوگوں نے، کتنے یہودیوں نے مانا تھا میرے ساتھ، میں تو اس کے مسیح ہوں گا، وہ موسی سلسلے کی ذکی غلام تھا، مسیح صاحب ابن مریم تھا، میں محمدی سلسلے کا وہی ذکی غلام مسیح صاحب ابن مریم ہوں۔
تو جو اس کے ساتھ ہوا بدبخت یہودی نے کیا، میرے ساتھ بھی یہ بدبخت یہودی ہیں، قادیانی لاہوری سارے بن کے بیٹھے ہوئے میرے صاحب علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یہ لوگ، اس ٹائم یہودیوں کی کاپی ہیں یہ لوگ۔ اگر یہ نیک نیت ہوتے متقی ہوتے تو ان پر اثر ہوتا باتوں کا جو میں کرتا ہوں دلیل کے ساتھ، ان پر کوئی اثر نہیں، مرے ہوئے مار دیے گئے ہیں۔ لاہوری جماعت کا بھی یہی حال ہے، بیچارے وہ بیٹھے ہیں، وہ میرا صاحب سمتی حملہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ نبی دی کھڑکیاں تھے ہی مجدد۔ تو یہ قادیانی جماعت نے یہ گند ڈالا ہوا ہے نظام کے ساتھ پکڑ کے، اخراج مقاطعہ کی سزائیں اور جھوٹے دعوے، اور پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ خلیفی ہیں یہ، ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، شرم کرو احمدیو۔ اور لوگ جب کو کہتا ہوں نا، یا میں یا کو کہتا ہوں نا ان کو ذاتی فعل ہے ندا نصر کا، یہ مرزا لکمار ذاتی کون تھے لوگ؟ مرزا ناصر کون تھا؟ مرزا طاہر کون تھا؟ یہ خدا کے خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، مردود لوگ ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اب مرزا طاہر مر گیا، چلا گیا اس دنیا سے، ناصر بھی چلا گیا، سب جھوٹ جھاٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر کے۔ اب لوگوں کی خوابوں میں وہ آتا ہے، میرے گھر کے باہر آ کر، میری ہی کسی رشتہ دار نے، بلکہ وہ میری چھوٹے بیٹے کی مطلب بیگم ہے، وہی اس وقت 2009 یا 10 کی بات ہے، اس نے لکھ کے میری طرف خواب بھیجی تھی۔ تو میری ایک اور بھتیجا، اس کی بیٹی نعیمہ ہے، تو وہ بھی چھوٹی تھی، تو وہ آ کے اس کی خواب میں، یعنی جو میری چھوٹے بیٹے کی بیٹی ہے وہ دیکھتی ہے خواب، یہ 2010 کی بات ہے۔ تو وہ نعیمہ آ کے میری چھوٹے بیٹے کی بیگم کو کہتی ہے، مصباح اس کا نام ہے، حافظ قرآن ہے، بھئی مرزا طاہر ہمارے گھر کے باہر آ کھڑے ہیں۔ تو وہ حیران ہوتی ہے، خواب میں دیکھتی ہے، تو نعیمہ سے وہ کہتی ہے کہ وہ مرزا طاہر تو فوت ہو گئے ہیں، 2010 کی باتیں ہیں، تو وہ ادھر کہاں آ گئے؟ تو وہ نعیمہ آگے کہتی ہے مصباح کو کہ بھئی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود جا کے آگے دیکھ لیں۔ تو مصباح پھر وہ خواب میں مجھے لکھتی ہے، بھی میں گئی اور سارے لوگ ہم باہر گئے، تو باقی مرزا طاہر باہر کھڑا ہوا ہمارے گھر کے آگے، اور بہت سارے لوگ جیسے اباؤٹ کے سارا منڈ کے ادھر کھڑا سارا، سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بات کرتا۔ مصباح کہتی ہے، مجھے لکھتی ہے، تو میں آگے بڑھ کے مرزا طاہر سے پوچھتی ہوں اس ٹائم، وہ اپنی خواب میں، بھئی وہ مسلم موعود آپ کے باپ تھے یا میرے وہ دادا ہیں؟ میں بھی وہاں پہ کہیں اس کی خواب میں کھڑا ہوں تھوڑا سا فاصلے پہ، میرے دادا ہیں۔ تو وہ مرزا طاہر بڑی مایوسی کے ساتھ مصباح سے کہتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، بھئی یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرا والد نہیں، یہ شخص سچ ہے۔ بہرحال تو آگے چل کر میں اسے وہی خواب میں کہتا ہوں اونچی اونچی بھی دیکھو، میں تو تھک گیا بتا کہ میں سچا ہوں، لیکن لوگ مجھے میری بات پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر مرزا طاہر وہاں پہ کہتا ہے کہ ہاں باقی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے۔ یہ اس کی خواب ہے، بہرحال یہ خواب algoram.com پر کہیں پہ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو اب وہ میرے گھر میں باہر آ کر یہ کہتے، وہ دن اپنی زندگی میں وہ خدا بنا ہوا تھا، وہ خدا بنا ہوا تھا، اس کے گھر میں کیا ہو رہا تھا پتہ ہے؟ فیضا کیا بتا رہی ہے اپنے انٹرویو میں اپنے خامد کے متعلق، مرزا لکمان مطلب کیا وہ کیا کرتا رہتا، بدکار لوگ ہیں۔ اور مجھے، میں جب خط لکھا 1993 میں، میرے خواب کے جواب میں، وہ خوابیں اس کی جو انہیں جواب دیے وہ سارے algoram.com پر ہیں، میرے خط بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے اس دعوے کے حوالے سے کہتا ہے شیطانی وساوس پیغامیوں والا فتنہ، تو اندر گھر میں اس کے کیا ہو رہا تھا مرزا طاہر کے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں۔ یہ تو لوگ نارمل لوگ ہی نہیں ہیں، اور دعویٰ کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے قادیانیوں سے، یار مرزا غلام صاحب کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، خود کھڑے ہوئے، اللہ نے کھڑا کیا، محمد صلی خدا کے خلیفے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم سارے خدا کے خلیفے تھے، اللہ نے معمور کیے، کھڑے کیے۔ یہ کہتے ہیں ان کا ابتدا سے لے کر آخر تک بدلہ ہی ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے۔ وہ کہاں خلافت، کہاں خدا کے بنائے ہوئے؟ تو جات ساز بلیک قادیان ہے تھوڑے گل پا گئی ہے، اجی بھی تسی اپنی جان چھڑانے لیے تیار نہیں ہے، تو نہیں تو نہ صحیح، چلو اپنا کام کرو۔ اچھا ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں سامعین کرام کہ مرزا غلام صاحب کو ایک الہام ہوا تھا، اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 596، یہ الہام ہے مورخہ 18 مارچ 1907۔ اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ یہ دیکھیں نا، ایک تو مرزا غلام صاحب بھی موسیٰ تھے، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو یہ کون ہے موسیٰ؟ ایڈے جال ساز لوگ ہم قادیانی جعلی خلیفے، یہ بھی شاید کوشش کریں گے، لیکن لگتا نہیں مرزا غلام صاحب پر یہ الہام،
کہ اس کے بعد خبر دی ہے اللہ نے کہ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. تو یہ بات کب دیکھ کون ہے؟ وہ ذکی غلام ہی تو ہے، وہ موت نشان رحمت تو ہے وہ موسیٰ. اسی کے متعلق اللہ فرماتا ہے نا اس پیش گوئی میں کہ وہ اسیروں کی رستگاری کو بخشے گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بنی اسرائیل بھی تھے نا، وہ کون تھے؟ وہ اسیر ہی تھے بیچارے، فرعون کے قبضے سے آئے. وہ موسیٰ نے ان کو رستگاری دلائی تھی. تو لمبا واقعہ بھی میں نے یاد بھی پڑھی ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 99 سے 93 تک. تو یہی بات اللہ فرماتا ہے مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت دوں گا. تذکرہ صفحہ 596. اب دیکھیں نا، یہ بلائے دمشق کی کاپی بلائے قادیاں تمہارے گالے پڑ گئی، تسی چنگل سے خلافت دے نات بیٹھے ہیں سن. ان کا مقصد یہ ہے. ابھی وہ مرزا مسرور صاحب کسی خطبے میں کہتے ہیں نا، ابھی 6ویں 7ویں کی خبر ہے، لے یعنی 1000 سال تک تھانوں نہیں یہ چھڑ دے. انہوں کا پروگرام یہ ہے لانتی لوگوں کا. تو بردود لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ قادیانی مولوی انہوں کا جعلی خلیفہ یہ میری باتوں کو غلط کرنا چاہے، میں بلاتا ہوں، آئیں میرا سامنا کریں. یہ تو مذہبی لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو بدکار لوگ ہیں. ان کے گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے کسی کو علم نہیں. ہاں 2021 میں ندا و نثر نے ایک گل پھر کھولی ہے کہ کیا ہو میرے باپ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ تو یہ لوگ ہیں. تو یہ الہام مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتا ہے. ایک موسیٰ ہے، ان کی تک نہیں آتی، نہیں تو الہام بھی مرزا صاحب پر انہوں نے لا کے بیٹھا ہوگا، لیکن وہ لگتا نہیں ہے ان پر. ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. سامعین کرام، یہ ہر فرعون را موسیٰ. ابھی میں نے مرزا غلام صاحب کی وحی پڑھ کے سنائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کی کیا مقام ہے مرزا غلام صاحب کے ماننے والے جماعت احمدیہ. اور یہ بھی بتا دیا کہ فرعون کا بھی ذکر ہے وہاں پر. اللہ نے بتا دیا کہ فرعون اور حمان بھی پیدا ہونے ہیں یہاں پر مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں. تو یہ بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی، یہ سارے یہ لوگ تو ہیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں قبضہ کر کے بہ گئے، جس نے فرعون نے قبضہ کیا تھا بنی اسرائیل پر. لمبی دکھ تکلیف والی کہانی ہے. موسیٰ صاحب نے ان کی رستگاری کروائی تو ہوگی، پر لمبی واقعہ ہے نا. پھر ابھی وہ میں نے آیات پڑھی ہیں جس میں پھر وہ پیچھے بھاگتا ہے بنی اسرائیل. وہ موسیٰ صاحب کے پاس ساتھ چل پڑے، جب وہ تو نکل گئے اللہ نے ان کو تو نکال دیا، سمندر سے پار کر دیا. جب وہ فرعون اس کے لشکر داخل ہوئے پیچھے موسیٰ صاحب اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، اللہ نے وہ سمندر میں لایا. تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، میں بھی مان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر. اللہ نے کہا بھی ہوں تم ماننا، پہلے کتنے تھا تم؟ ابھی میں نے یاد پڑھی ہیں تو وہاں پر یہی ذکر ملتا ہے. میں دوبارہ وہ ذکر کر دیتا ہوں تھوڑا سا. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزارا. یہ مرزا بشیر الدین محمود کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سورۃ یونس آیت 91 92 اور 93. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزارا تو فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کی راہ سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب غرق ہونے کی آفت نے اسے اور اس کی فوج کو آ پکڑا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس مقتدر ہستی پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور میں سچی فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا کیا تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو مفسدوں میں سے تھا. ایسے بشیر الدین محمود اول نمبر کا مفسد انسان تھا. وہ فرعون تھا، قادیانی جماعت میں یہ لوگ تھے قابو کر کے بیٹھا. اور حمان یا مولوی شولوی سارے یہ سب دندہ ہے ان کا، بس کے نام پر لوگوں گمراہ کر دیا اور پھنسے ہوئے ہیں. لوگ کدھر جائیں؟ پورے عالم اسلام میں تو ویسے ہی ان کا کام تمام کر دیا، اسلام سے باہر نکال دیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں آج یہاں پر بتا دیتا ہوں، پہلے میں نے ذکر کیا ہوگا کہ اتنے ظالم یہ لوگ ہیں، ان کا تو ہاتھ انہوں کو تو ہاتھ نہیں پیا ہے. مکہ مدینہ پر انہوں نے قبضہ کر لیندے تو سانوں عام مسلمانوں حج اور عمرہ کرنے واسطے بھی انہوں نے ٹیکس دینا پینا سی. اتنے ظالم لوگ ہیں، حالانکہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں. مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے، انہوں کا ہاتھ نہیں پہنتا ہوں تو ربا جڑا وہ بھی جناب نور بن گیا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ نے ان کو پکڑا بھی تسی کی کرتے پھر ہو. مرزا غلام صاحب کی وحی کا، اس کی جماعت کا تم نے کیا کام کر دیا؟ تو اللہ نے پکڑا اور ذلیل اور رسوا کو پھیر دیا، اور ربا چنابنا کو نام لگے ہے. تو ساری دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، مطلب کرتوت ہے. ابھی بھی احمدی سمجھ نہیں آتی بھی سڑنا ہو کی گیا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ خلیفہ لکتا پھرتا ہے،
بھی تسی خلیفے نو کھڑو کرو، میرے نال بحثاں کرتے ہو۔ عام مولوی اٹھ کے مہدی چودھری صاحب مضمون لکھتا پھردا، میں انہوں حاضر نہیں کہوں گا بھی تو اپنے خلیفے نو کہہ انہوں موت پہندی ہے کہ ڈٹ کے میرا مقابلہ کرے۔ وفات مسیح حیاتی کا مسئلہ قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مسلمانوں سے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، بھاگتے ہو آؤ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ اب ان کو موت پہ رہی ہے، وہی قرآن جو ہے، وہی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی قرآن کی تصدیق کے ساتھ یہ پیش کی مسلم موت کا فیصلہ کر رہی ہے اور اس کا مصداق اس آیت کو بنا رہی ہے۔ تو یہ قبضے کر کے اور جماعت پر قبضے کر کے بشیر الدین محمود اس کے جھوٹے دعوے کر کے اپنی شہر رنگ کروا کر جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ میں وہ کیا کہوں، جھوٹے دعوے کرنے والے، جماعتوں میں قبضے کرنے والے اور بدکار ٹائپ لوگ کیا وہ جنتوں میں جاتے ہیں؟ میں ہادی چودھری اور باقی صاحب کو کہوں گا بھی ادھر آؤ، کرو مقابلہ میرا، میں ہر بات دلیل سے کہتا ہوں، اور اپنی بات ہی میں نے لوگوں کو بتا دی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام تھا، جس کو چاہے اللہ بناتا تھا۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی لوگوں کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی آیت نمبر 93 میں، پس ہم تیرے بدن کے بقا کے ذریعے سے تجھے ایک جزوی نجات دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ تیرے پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے تو ایک نشان ہو، اور لوگوں میں سے بہت سے افراد ہمارے نشانوں سے بلا شبہ بے خبر ہیں۔ تو یہ بشیر الدین محمود جو اس کا انڈ ہوا، تو یہ بھی ایک فرعون کی طرح ایک بندہ تھا، حمان اس کے ساتھی، یہ بھی کہ نشان بن گیا جس طرح اس کی موت ہوئی۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں جو ان کے گھر میں کام کرنے والے تھے، کو عورتیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اندر جانتے ہیں ساری صورتحال۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے اپنے مضامین میں کہ آخری عمر میں یہ گالیاں نکالتا تھا گندی گندی، اور شور ڈالتا تھا کہ میں مسلم موت نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کوئی جماعت پر قبضہ ہو گیا، ہوں وہ اولاد وہ کہندی سی بھی توں کر نہیں میتے ہوں بڑھنا پینا، ہوں اسی گدی نہیں چھڑ سکتے، کیونکہ مال آ رہا ہے، 48 چندے لگ گیا، ارباں ڈالر کٹھے کر کے بیٹھے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے، دنیا دار، اور سارا دھندا مذہب کے نام پر کیا ہوا ہے، انہوں نے خلافت خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مال آ رہا ہے، 48 چندے ٹھوکے بیٹھے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں ایسا چندے نہیں لگائے لوگوں پر۔ تو یہ مال کہاں جائے گا؟ یہ خلافتیں خلوتیں بنا کے بیٹھے ہوئے کدھر جائیں گی؟ بل یہ وہ باتیں ہیں۔ تو اب مرزا بشیر الدین محمود بھی فرعون کی طرح اسی طرح ایک نشان اللہ نے پھر بنا دیا۔ ابھی طرح میں تمہیں دسنا کیا شے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ سامعین کرام، آخر پہ مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کے پھر میں خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ان کا مشہور ہے حوالہ، بارہا میں نے پڑھا ہے، یہ جو حادی چودھری صاحب بھی اس آیت کا ذکر کرتے ہیں اس حوالے میں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مرزا غلام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، والذی، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 1 یعنی براہین احمدیہ، صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ عید جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے۔ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنسن میں بشارت دی ہوئی ہے اپنی امت کے آگے، اس کے متعلق مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ عید جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا، جیسے کہ امت محمدیہ بھی اس وقت اسی انتظار میں ہے، وہ آئے گا تو دین اسلام کی اشاعت ہوگی، غلبہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ میرا صاحب علیہ السلام یہی لکھتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ خود بھی دعوے انہوں نے مسیح موت کی کر لیے، اور جو بیٹے نے مسلم موت کا جھوٹا دعویٰ کر کے وہ مزید گاند، یعنی وہ لفظ میں نے پنجابی کو بولا کڑماس، اور اس پیش ہوئی دیوال نے کڑماس پہ گیا۔ اب لوگ کیا کریں؟ تو بہر اللہ تعالیٰ، میں تمام احمدیوں سے کہوں گا میری باتیں توجہ سے سنو، تقویٰ پیدا کرو۔ میں نے بھی مرنا ہے، آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوتا تو یہ لوگ ایک منٹ نہ لگاتے، مجھے جھوٹا ثابت کر دیتے، کیل میں آتے، کہتے جمبا صاحب اٹھ، اسی آ گئے ہیں، تم دسنا تیرا دعوی نوز بلا جھوٹا ہے۔ تو یہ میں باتیں کر رہا ہوں 20 سال سے، ان کے جعلی خلیفے، ان کے مولوی بھاگتے پھر رہے ہیں آگے آگے۔ احمدی کو یہ نہیں پتہ لگتا بھی یار کہ اگر یہ بندہ عبدالغفار چمبا جھوٹا ہوتا تو یہ اتنا شیروں کی طرح کھڑا ہے میدان میں، تو اتنا دلیر ہوتا اور اتنا دلائل دیتا، حالانکہ میں انسان ہوں، میں نے نہ کوئی جامعہ پڑھا، کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کے علم ہے جو اس آج کو دیا گیا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، میں اسی پہ اپنا آج کا خطبہ میں ختم کرتا ہوں، اور مزید بھی کرتا ہوں کہ یہ مضمون اس قسم کا طویل ہے
یہ حادری چوئی صاحب کا اگلا ایک میں دوں گا اور مزید یہ تیسرا اور مقرر کے نتیجہ پر بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مضمون اس کا طویل ہے کہ میں تو لوگوں کو کام ہے میرا سمجھانا، بار بار سمجھا رہا ہوں لیکن کسی پر اثر نہیں ہو رہا، کسی احمدی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. بھائی چلو ٹھیک ہے ان کا یہ فیصلہ ہے تو اوکے، مجھے کیا ہے، میں تو کام ہی یہ ہے کہ کھول کھول کے بتاتا چلوں. اسی بھی میں سامنے کرام میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا ہوبا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم